ناظرین، اسرائیل کا جو سب سے زیادہ سیکیور علاقہ سمجھا جاتا ہے وہ یفا کا علاقہ ہے، یفا جس کو اسرائیل تل اویو کہتا ہے، اور تل اویو کے اندر بھی جو سب سے سیکیور علاقہ سمجھا جاتا ہے وہ وہاں پر امریکن ایمبیسی کو سمجھا جاتا ہے، یعنی امریکن ایمبیسی جس جگہ پہ موجود ہے یہ سب سے سیکیور علاقہ ہے اسرائیل کا۔ لیکن پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ اسرائیلی ماہرین سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کویسچن مارک ریز کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی سسٹم کے اوپر۔ ہوا یہ کہ ایک ڈرون یمن سے اڑتا ہے اور یہ ڈرون پورا ریڈ سی کراس کرتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ریڈ سی کے چپے چپے پہ امریکن اور برٹش اور باقی کے جو یورپین پاورز ہیں ان کے جہاز کھڑے ہوئے وہاں پہ، اور ان جہازوں کے اوپر ایک ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ ڈرون جو تھا یمن کی ہوتیوں کا ڈرون، یہ ان تمام جہازوں کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ پھر یہ سینائے پیننسولا کے علاقے میں پہنچتا ہے، ایجپٹ کا جو سینائے پیننسولا کا علاقہ ہے، صحرائے سینا بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس علاقے کے اندر بھی وہ ایجپشین جو ایئر ڈیفنس سسٹمز لگے ہوئے تھے ان کو چکمہ دینے میں کامیاب ہوتا ہے، اور پھر یہ میڈیٹرینین سی کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اب میڈیٹرینین سی کے اندر جب یہ پہنچتا ہے تو یہ یو ٹرن لیتا ہے، یو ٹرن لے کر یہ دوبارہ اسرائیل کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے اور سیدھا آ کے گرتا ہے اس سب سے زیادہ سیکیور علاقے کے اوپر، یعنی تل اویو میں امریکن جو ایمبیسی ہے اس کے پاس۔ یہ ڈرون آ کے پھٹ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک وہاں پر بندہ مارا گیا اور 10 کہا جا رہا ہے میڈیا رپورٹس کے اندر کہ زخمی ہوئے۔ اب یہ اپنی نوعیت کا بڑا حیران کن ایک واقعہ ہوا ہے، کیونکہ یہ آؤٹ آف دا باکس قسم کی چیز آ گئی ہے اسرائیل کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیلکولیشن میں ہی نہیں تھا، مطلب سمجھا نہیں جا رہا تھا کہ اس لیول کی کیپیبلٹیز ہوتھیوں کے پاس ہوں گی، یمن کے ہوتھیوں کے پاس۔ اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو یہ اس ڈرون کا روٹ بتایا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 2000 کلومیٹر کا یہ ایک راستہ بنتا ہے، اور یہ ڈرون اتنا زیادہ راستہ طے کرنے کے بعد تل اویو میں جا کر ٹارگٹ پہ گرا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوئی، اور اسی لیے اسرائیلی میڈیا اس کو سگنیفیکنٹ قرار دے رہا ہے۔ ہارڈز اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ لیتھل ہوتھی ڈرون اسٹرائک آن تل اویو مارکس ڈرامیٹک نیو فیز for war since October 7. The Houthis, armed with increasingly sophisticated long-range weapons supplied by Iran, say Tel Aviv will now be a main target. That means Israel's multi-front war just got tougher and the conflict is set to become regional. اب یہ بہت بڑی چیز اس لیے بھی ہوئی ہے کیونکہ یہ جو تل اویو کا علاقہ ہے یہ کاروباری مرکز بھی ہے، یعنی کمرشل ہب بھی ہے اسرائیل کا۔ تو یہاں پہ اگر اس طرح سے تواتر کے ساتھ ڈرونز پھٹنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا اثر اسرائیل کی اکانومی کے اوپر بہت زیادہ خراب بھی پڑ سکتا ہے۔ اچھا، یہ اگر آپ تصویر دیکھیں، یہ بہت سارے لوگ آپ کو ایئرپورٹ پہ نظر آ رہے ہیں، یہ کل رات کی تصویر جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں اس واقعے کے بعد تل اویو کے لوگ، تل اویو کے پاس بن گوریون ایئرپورٹ ہے، جسٹ اس کے آؤٹ سائڈ ہے، تو سوشل میڈیا پہ یہ تصویر وائرل تھی، بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے نکل کے تو سیف مقامات پہ جا رہے تھے۔ i24 نیوز بھی اسرائیل کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے بھی ایک انٹرسٹنگ نقطہ ریز کیا ہے۔ ہوتھی ڈرون اٹیک کلز مین ان تل اویو وارنز سیورل ادرس الرٹ سائرنز ناٹ ایکٹیویٹڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سب سے زیادہ حساس علاقہ تھا، سینسٹیو علاقہ تھا، یہاں پر یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی، سائرن نہیں بجا۔ اسرائیل کے اندر جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ دور سے ہی، کافی دور سے جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آبجیکٹ آ رہا ہے اس طرف تو سائرن بجا کے لوگوں کو الرٹ کرتا ہے کہ چھپ جائیے، وہ نہیں ہوا۔ اس کے نتیجے میں پھر یہاں پر ہلاکتیں ہوئی اور ایک بندہ جو ہے وہ مارا گیا۔ تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ریویل کی گئی ہے ہوتھیوں کی جانب سے جو کہ اس سے پہلے انہوں نے نہیں کی ہوئی تھی۔ اچھا، مین وائل اس سے کچھ گھنٹے پہلے ایتمر بن گویر، ہارڈ لائنر منسٹر جو اسرائیل کا ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر سے پرووکیشن کی ہے ایک بہت بڑی۔ اس نے مسجد الاقصیٰ کے جو ایریا ہے اس کے اندر انویژن کی اور وہاں پر اس نے اشتعال انگیز بیانات بھی دیے۔ i24 نیوز نے رپورٹ کیا کہ بن گویر وزٹس ٹیمپل ماؤنٹ calls on Netanyahu to push Hamas until victory، اور اس کے جواب میں لیکن حماس نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ we strongly condemn the invasion of the extremist terrorist bin Gabir into the grounds of the Al-Aqsa Mosque this morning.
Hamas said in a statement, "We see this step as provocation and a dangerous escalation, which comes as part of the efforts of the Israeli government and the Zionist extremists to Judaize the Al-Aqsa Mosque." اچھا وہ جو ٹاکس دوبارہ سے شروع ہوئی تھیں قطر کے اندر، اس کے بارے میں بھی سیکریٹری بلنکن جو ہیں امریکہ کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل گول لائن کے پاس پہنچ گئی ہیں نیگوسیشنز، اور کبھی بھی ہم اناؤنس کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بھی بات کی. آج ٹرمپ نے کسی جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میرے آنے سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. اس نے کہا اب پتہ نہیں وہ کس کو میسیج دے رہا تھا. اس نے کہا جو بھی لوگ بندی بنا کے لائے گئے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور میرے آنے سے پہلے یہ مسئلہ ریزالو کر لیا جائے، ورنہ بہت بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے. پتہ نہیں نام نہیں لیا اس نے کہ یہ بول کس کو رہے تھے، حماس کو بول رہے تھے یا اسرائیل کو بول رہے تھے، نام نہیں لیا، ایسے ہی انہوں نے بات کی ہے. لیکن لگ یوں رہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی جلدی میں ہے کہ کہیں ٹرمپ آ کر نہ یہ کریڈٹ لے جائے، تو جاتے جاتے ہم ہی ذرا اس کو کسی طرح سے لپیٹ کے جاتے ہیں مسئلے کو، اور اس کو کہیں بریک لگا کے جاتے ہیں تاکہ الیکشنز میں اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم یہاں پر پیس لے کر آئے تھے. ہارڈ نے رپورٹ کیا کہ بلنکن Israel Hamas ceasefire near goal line, final issues being negotiated. اب دیکھیں اس کو آپ کنیکٹ کریں، آج جو فیصلہ آیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں. اس کے اندر کچھ اسی طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ فلسطینی علاقے سارے خالی کروائیں اسرائیل سے، اور وہاں پر فلسطینی جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کریں. اچھا، اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر آج انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کافی تنقید کی گئی، بلکہ ان کا جو ہیڈ ہے نا کنسرٹ کی فارن افیئرس کمیٹی کا جو ہیڈ ہے، فارن افیئرس اور ڈیفنس کی کمیٹی دونوں ایک ہی ہے ان کی، تو اس کا جو ہیڈ ہے اس نے بڑی عجب سی بونگی ماری ہے، عجیب و غریب قسم کی بات اس نے کی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو آئی سی جے ہے نا، اس کو اسلامسٹوں نے ہائی جیک کر لیا ہے، یعنی اس کے اندر 2-3 جو ہے مسلمان ججز بھی ہیں. تو اس نے ایک بڑی بیہودہ قسم کی بات کی ہے کہ ان کو اسلامسٹوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. ہارٹس کی خبر کا اگر آپ یہ حصہ دیکھیں کہ ہیڈ آف کینسرٹ فارن افیئرس اینڈ ڈیفنس کمیٹی آئی سی جے از ہائی جیکڈ بائی اسلامسٹ انکریجز ٹیررزم. لک ایٹ دیٹ، عجیب بیوقوفانہ بات ہے بھائی. انہوں نے وہی فیصلہ دیا ہے جو کہ ساری دنیا کو پتا تھا. مطلب یہ جو موقف ان کا ہے جو آج فیصلے میں آیا ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کی اکثریت جو ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ملک ہیں ان کی اکثریت یہی مانتی ہے جو کہ آج فیصلے میں آیا ہے. خود یورپ کے ملک بھی یہی مانتے ہیں، خود امریکہ بھی یہی مانتا ہے کہ جو ویسٹ بینک کے اور غزہ کے علاقے ہیں یہ فلسطینی علاقے ہیں، یہ ان کو نہیں ملیں گے. یہ ان کا ساری دنیا کا یہی موقف ہے. تو پتہ نہیں کہاں سے اس کو اسلامزم اور ٹیررزم اور عجیب سی باتیں انہوں نے خرید کے نکال دی ہیں یہاں سے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ اٹ وونٹ ورک. وہ زمانے میرے خیال سے گزر گئے، اور اب شاید دنیا ساری سوائے اسرائیل کے اب تقریباً ساری ہی دنیا مان چکی ہے کہ اس مسئلے کا حل اسی میں ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن کے اندر ہے. اور ایونٹس جو ہو رہے ہیں ارد گرد، ان کو دیکھ کر محسوس یہی ہو رہا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام اب زیادہ دور ہے نہیں.